बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीनों हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और पीपल्स पार्टी नून लीग में बड़ा फड्डा और मौलाना फजल रहमान के जलसे में वही हुआ जिसका डर था। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जो बड़ा फड्डा शुरू हो चुका है उसके मतलब गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन कराम, आपको इल्म है PDM की हुकूमत थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी ये इकट्ठी थी, दीगर जितनी भी इत्तेहादी थी वो भी शामिल थीं। जैसे ही हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी की, इलेक्शन का तो अभी ख्वाबो ख्याल नहीं है कि होगा या नहीं, लेकिन तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तमाम सियासी पार्टियां सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारी सियासी पार्टियां वर्कर्स कन्वेंशन, मीटिंगें, रैलियां, जलसे जुलूस करना शुरू हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने जब देखा कि हमारे साथ हाथ हो गया है, जो जो हमें सब्ज़ बाग दिखाए गए थे उन पे अब अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा। बकौल साबिक़ सदर आसफ़ ज़रदारी साहब के कि जब मोहसिन नकवी को वज़ीर आला पंजाब बनाया गया था तो उन्होंने फरमाया था कि मोहसिन नकवी तो मेरा बच्चा है, लेकिन जैसे ही देखा कि मोहसिन नकवी भी मुस्लिम लीग नून के साथ ज़्यादा प्यार बढ़ाना शुरू हो गए हैं तो समझ लग गई आसफ़ ज़रदारी साहब को कि गेम हमारे हाथ से निकल चुकी है। अब जैसे जैसे देख रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान आना, उनको पूरा वज़ीर आज़म वाला प्रोटोकॉल देना और आज तक जहाँ पे भी उनके जलसे जुलूस, रैलियाँ, मीटिंगें, वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं, सारे के सारे सरकारी प्रोटोकॉल में हो रहे हैं। ये आसफ़ ज़रदारी साहब देख रहे हैं। उन्होंने अब पूरी तनकीद, गर्जना बरसना शुरू कर दिया मुस्लिम लीग नून पर। बकौल आसफ़ ज़रदारी साहब के कि इनको वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मैंने बनाया था, अब देखता हूँ मैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कैसे वज़ीर आज़म बनते हैं। यही वजह है कि उन्होंने अब लेवल प्लेइंग फील्ड बार बार इसका तज़किरा करना शुरू कर दिया है। अगर देखें तो यही तज़किरा मौलाना फजल रहमान साहब भी करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं जब से मुद्दत हुकूमत की पूरी हुई है PDM की। अब ज़रदारी साहब ये तज़किरा हर क्यों करने लगे हैं, जो कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ थे, आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में देखना चाहते हैं। वो फरमा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के बग़ैर जो इलेक्शन होगा उसको कोई भी तस्लीम नहीं करेगा, ना हम करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून ने भी बाकायदा अब ऐलान जंग कर दिया है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। इलेक्शन के बाद क्या होगा, दोनों फिर इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल इलेक्शन का सीज़न है, जब भी होंगे, होने तो हैं इलेक्शन। मियाँ साहब और नून लीग की ने भी बाकायदा ये कह दिया है, ये धमकियाँ देना शुरू कर दे हैं उन्होंने बाकायदा पीपल्स पार्टी को कि हम सिंध में भी इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इत्तेहाद बनाएंगे। सिंध में कौन सी MQM है, GDA है, उन्होंने वाज़िया ये भी धमकी दे दी है कि हम सिंध में भी इत्तेहाद बनाएंगे। तो नाज़रीन कराम, फजल रहमान साहब और आसफ़ ज़रदारी साहब को PTI की हमदर्दी क्यों करना पड़ गई, तो इसकी ये वजह है कि सियासत है, इसमें मजबूरी है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब इनको ये नज़र आ रहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना हुई इलेक्शन में तो ये तो नून लीग की फिर हुकूमत बनती हुई नज़र आ रही है कि हमारी मकबूलियत तो इतनी है नहीं है, कबूलियत भी नहीं, मकबूलियत भी नहीं, दोनों चीज़ें नहीं। कबूलियत इस वक्त नून लीग की है, मकबूलियत तो खैर उनकी भी नहीं। लेकिन इसी वजह से उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि PTI के बगैर इलेक्शन हम तस्लीम नहीं करेंगे। उनको इस बात का बखूबी इल्म है कि
نون لیگ کو شکست دے سکتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف دے سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے خیال میں یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کارکنان کی ہم نے ہمدردیاں حاصل کر لی ہیں۔ ہو سکتا ہے اگر پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگا دی جائے، ان کو الیکشن سے باہر کر دیا جائے، تو پھر جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے وہ ہمارے پلڑے میں پڑ جائے۔ سیاسی ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، سیاست کرتے ہیں۔ زرداری ایک زرداری سب پہ بھاری ویسے نہیں کہا کسی نے، سچ کہا ہے۔ ان کی یہ خواہش ہے۔ دوسری جانب جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ پی کے میں پرویز ہٹک نے بھی پارٹی بنا لی ہے، تو اگر ہم لیول پلینگ فیلڈ کا تقاضا کریں گے تو پی ٹی آئی کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس سے یہ ہمارا فائدہ ہوگا کہ نون لیگ اکیلی نہ حکومت سمیٹ جائے، پی ٹی آئی لڑے گی تو پھر کچھ نہ کچھ سیٹیں ملیں گی، پھر ہم کوشش کریں گے، نون لیگ کو بھی ہماری ضرورت ہوگی کہ پھر جس طرح پی ڈی ایم کی حکومت ماضی میں بنائی گئی اسی طرح جوڑ توڑ نون لیگ کرنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ نہیں تو نون لیگ اگر پھر اکیلی ہوئی تو پھر وہ حکومت بنا لے گی، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہوگی، تو ہم رہیں گے باہر کے باہر بیٹھے، ہماری کوئی ویلیو عزت نہیں بچے گی۔ تو ناظرین اکرام یہی وجہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب بھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ملی تو پھر جو کے پی کے کی عوام ہے وہ ہو سکتا ہے پاکستان تحریک کارکنان کے ووٹر الیکشن میں ہمیں ووٹ دے دیں کہ فضل الرحمان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بولے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، ان کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو یہ بڑی وجہ ہے دونوں پارٹیوں کا یہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بیان دینے کی۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین کرام، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل جلسہ کیا۔ اچھا، جب جلسہ انہوں نے کیا ہے تو عوام جو ہے وہ ویسے نہیں نکلی جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کے جلسوں میں پہلے عوام نکلتی تھی۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ عوام بھی مایوس ہو چکی ہے۔ جو انہوں نے 16 ماہ حکومت کی ہے، جس حکومت کا حصہ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، جو مہنگائی میں عوام کی چیخیں نکالی ہیں اس پی ڈی ایم کی حکومت نے، عوام ان سے تنگ آ چکی ہے۔ جہاں پہ بھی اب نون لیگ والے بھی جاتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے تو عوام کہتی ہے کہ اتنے سالوں سے آپ اقتدار میں رہے ہیں، کون سی ہمیں کوئی آسانیاں دی ہیں، کون سا ہمارے لیے کوئی فائدہ مند کام کیا ہے؟ مہنگائی کا طوفان آپ کے بھائی کھڑا کر کے چلے گئے ہیں۔ ریٹ دیکھیں کسی بھی اشیاء ضروریہ کے تو آسمانوں کو چھو رہے ہیں، کس کارکردگی کی بنیاد پہ آپ کو ووٹ دیں؟ تو یہی وجہ ہے فضل الرحمان صاحب کے جلسے میں بھی لوگوں نے کچھ انٹرسٹ نہیں لی، اور مزے کی بات یہ ہے وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ جس طرح نون لیگ کے جلسوں میں پی ٹی آئی کے نعروں کی آواز آتی ہے، یہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ بڑا اچھا کام ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے لڑائی جھگڑا ہو جس کام سے، لیکن کیا کریں ناظرین کرام، سوائے پاکستان تحریک انصاف کے تمام سیاسی جماعتوں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، فضل الرحمان، استقامت پاکستان، پرویز ہٹک، تمام کو جلسے جلوسوں کی اجازت ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تو جلسوں میں رہتے ہی خوش ہیں۔ جو ایک ایک دن میں 10 جلسے کرنے والی جماعت کے کارکنان ہوں، وہ نعروں سے کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ اب جہاں پہ ان کی کارنر میٹنگز یا کوئی اجلاس ہوتا ہے وہاں پہ پولیس چھاپے لگا دیتی ہے، پکڑ دکڑ گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ بیچارے کہاں نعرے لگائیں؟ جب ان کو جلسوں کی اجازت نہیں، پھر انہوں نے نعرے کہاں لگانے ہیں؟ ان کا دل کرتا ہے تو پھر انہوں نے انہی کے جلسوں میں جا کے نعرے لگوانے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، وہاں بھی پاکستان تحریک انصاف عمران خان زندہ باد کے نعرے لگے، جس طرح مریم نواز صاحبہ کے استقامت پاکستان کے یا پیپلز پارٹی جس کے جلسے ہوتے ہیں وہاں تحریک انصاف کے حق میں نعرے لگائے جاتے ہیں، وہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ اگر ان کو بھی جلسوں کی اجازت دے دی جائے تو پھر کارکنان لگتا نہیں ہے کہ ان کے جلسوں میں آ کے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نعرے لگائیں، پھر وہ اپنے جلسوں میں ہی نعرے لگائیں گے، کیونکہ وہ عادی ہیں، خوش رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ جلسے کرنے والی جماعت تحریک انصاف ہے۔ تو ناظرین کرام، اس تحریک انصاف کو آج جلسوں سے، ریلیوں سے، کارنر میٹنگ سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ باقی تمام سیاسی پارٹیاں جلسے جلوس الیکشن کی تیاری کر رہی ہیں، لیکن سوائے تحریک انصاف کے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے تمام سیاستدانوں کے لیے۔ تو ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان جو جیل میں، اڈیالہ جیل میں موجود ہیں اس وقت۔
اپنے وکلاء سے آج ملے. وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی ہم ملتے ہیں خان صاحب ذرا بھی پریشان دکھائی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مشکل وقت ہے، یہ بھی ٹل جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. انہوں نے باقاعدہ یہ بھی کہا کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ عمران خان کی حکومت بنے. امریکہ دوبارہ اب ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مجھے ایئر بیس دیں. تو ان کو یہ علم ہے کہ اگر عمران خان کی حکومت بن گئی تو اس نے تو ہمیں ایئر بیس اڈے نہیں دینے. تو ناظرین اکرام، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف پہ جو پابندی لگانے کی افواہیں گردش کر رہی ہیں، جس طرح نون لیگ کی خواہش ہے کہ اس پہ پابندی لگا دی جائے. تو کل نگران وزیر اعظم سے پوچھا گیا سوال تو انہوں نے کہا میں کون ہوتا ہوں پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانے والا. جب الیکشن کمیشن نے پابندی نہیں لگائی پاکستان تحریک انصاف پہ تو میں کون ہوتا ہوں، میری کیا طاقت ہے، میرے پاس کون سا اختیار ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگاؤں. پاکستان تحریک انصاف بھی الیکشن لڑے گی جس طرح دوسری تمام جماعتیں لڑیں گی. ناظرین اکرام، یہ تو ان کا ایک بیان ہے، آگے دیکھیں. بیان تو میڈیا پہ دینا آسان ہوتا ہے لیکن انڈر گراؤنڈ کیا چل رہا ہے یہ تو چند دن بعد پتہ چل جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اجازت ملتی ہے، لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے یا نہیں ملتی. تو ناظرین اکرام، آج تک لیے اتنے. دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.